السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 24 مارچ سوموار، ہفتے کا پہلا دن. لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد میں حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے پروگرام میں ایک سے زیادہ دفعہ اسٹوری یہ بریک کی تھی کہ حسن ایوب صاحب کو تمغہ حسن کارکردگی ملنے جا رہا ہے، تو 23 مارچ کو ان کو اعزاز مل گیا. تو اب ہمارے پروگرام میں اب وہ ٹی آئی حسن ایوب ٹی آئی بریکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ونس اگین بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ناظرین، پاکستان کے اندر سیاست تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو اس کا حشر ہے، اس کا حشر ہو رہا ہے. قومی سلامتی کا ایک اہم مسئلہ درپیش تھا. تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی کہ وہ پارلیمان کے اندر آئیں اور پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا حصہ بنیں. وہاں پہ جو ہماری ملٹری قیادت ہے اس سے بریفنگ لیں. پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ آنے سے انکار کر دیا، اور جو سیاسی جماعتیں وہاں پہ آئیں بھی بعد میں انہوں نے بھی اپنے بیانیے دینا شروع کر دیے. یہ تو سیاست کا حال ہے کہ ہمارے سیاستدان انتہائی اہم جو قومی امور ہیں اس کے اوپر بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن دوسری طرف معیشت کے حوالے سے حکومت پاکستان کم از کم ہمیں پر یقین نظر آئی، کوئی دکھائی بھی دی. خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج جو مارکیٹ ہے اس نے کافی زیادہ اس میں ہمیں ترقی نظر آئی. 119-20,000 پوائنٹ تک جو ہے 1,19,000-20,000 پوائنٹ تک بھی مارکیٹ گئی اور ابھی بھی جاری ہے. گو کہ اس کا اثر ابھی عام لوگوں کے اوپر نہیں پڑا، لیکن ظاہر ہے اسٹاک مارکیٹ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ خبریں مل رہی تھیں، خوشخبریاں مل رہی تھیں کہ بہت جلد جو ہے ہم بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے. بہت جلد جو ہے پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے، کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، اس کے اندر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور بات چیت کر کے اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہم ان سے کچھ ریلیف پیکج لیں گے اور جو ہے کچھ بہتری ملے گی اور عوام کو کچھ ریلیف ملے گا. لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملا. آج سوموار پہلا دن ہفتے کا جو اخبارات صبح ہم نے دیکھے تو یقین کریں ڈر لگ گیا. سب سے پہلے ڈان اخبار آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ڈان نیوز پیپر کے اندر IMF shoots down plan to cut power tariffs for now, لیکن پرائم منسٹر reiterates package to reduce electricity tariff set to be announced soon. Official says the government needs to do a lot on legal, procedural and regulatory grounds to ensure relief. اس کے بعد جنگ اخبار کی خبر ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں. IMF کا جائیداد لین دین کی ٹیکس شرح کم کرنے سے صاف انکار انہوں نے کر دیا. جناب اعلیٰ FBR کی درخواست مسترد. مارچ 2025 کے اہداف کم کرنے پر اتفاق نہیں کیا سربراہ. یہ ہو گیا. اس کے بعد دنیا اخبار بجلی نرخوں میں کمی سے متعلق پیکج کا اعلان جلد کیا جائے گا. یہ یہ دنیا اخبار کی خبر ہے. لیکن جو ڈان کی خبر ہے اور باقی جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ IMF اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جو سولر انرجی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی. ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ یہ جو بتایا گیا تھا کہ ہم ٹیرفز کے اندر، بجلی کے ٹیرفز کے اندر کچھ کمی آئے گی، ریئل اسٹیٹ شعبے کے اندر کچھ ٹیکسز کی کچھ چھوٹ ہوگی، کچھ معیشت کے اندر کچھ بہتریاں آئیں گی. لیکن IMF کی خبریں مختلف آ رہی ہیں. تو شعیب یہ بتائیے گا، آج کی خبریں اب ساری ہم ملا کے پڑھیں تو ایک عام جو پاکستانی ہے اس سے کیا کیا سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا IMF کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ کیا IMF ہمیں دبا رہا ہے؟ کیا حکومت یہ پریشر ریزسٹ کرے گی؟ کیونکہ جو ٹارگٹ سے FBR کے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. جی IMF کے ساتھ جس وقت ہمارا ایشو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا زیادہ ہے، اور ہم جو ان کو یقین دلاتے ہیں وہ اس پر یقین کرتے نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جہاں جہاں ہمیں قانون سازی کرنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں گے تو پھر اس کے پر بات چیت ہوگی. اسی طرح جو ہمارے ٹیکس کے اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے. ہم نے جو ہے وہ اپنی PSGP کو کٹ کر کے اس میں کٹوتیاں کی. اسی طرح ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کو کچھ کم کیا، رائٹ سائزنگ کے کچھ اقدامات کیے، اس سے کچھ بچت کر کے جو 605 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس کو ہم نے جون تک ایڈجسٹ کر لیا اپنے فسکل ڈیفیسٹ سے. لیکن جہاں ریونیو بڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے اس طرح سے ہمارے اقدامات ہوئے نہیں. جہاں ٹیکس ریویژن ہے وہاں پر ہمارے میسو جو ہے وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے. اور اسی لیے جو IMF اب ہم سے بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک 9 ٹیبل کا MEFT بٹھاتا ہے اپنے تمام کے تمام جائزے کے اندر. جو وہ میچ ہی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اعتراض اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اعتراض اسی لیے اٹھتا ہے کہ ہم جو سخت ڈسیزنس کی بات کر رہے ہیں
وہ یہی تھے کہ پاور ٹیرف کے اندر جو ہماری سبسڈیز ہیں ان کو محدود کیا جائے، اور ابھی بھی ہماری جو کیپیسٹی چارجز ہیں 2000 ارب سے زیادہ ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کم کیا جائے. حکومت نے IPP سے معاہدے تو کیے ہیں، اس کے اوپر جو ہے اب 3 چیزیں جو ہے انرجی کے اوپر چل رہی ہیں، جس میں ایک ہی IPP سے معاہدے ہیں، دوسرا جو ہے وہ ہماری کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہے، اور تیسرا جو ہے ہمارا بیسک ٹیرف ہے. جب ہم نے بیسک ٹیرف کا ہم نے اعلان کیا، پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم شاید 23 مارچ کو اس کا اعلان ہو جائے گا، لیکن اس کی جو سبسڈی کی اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 45 ارب روپے کے آس پاس بنتی ہے. وہ کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اس کو جمع کرنے کے لیے حکومت نے 5 روپے جو 10 روپے لیوی بڑھائی، تقریباً ہر مہینے 5 ارب روپے اس سے حاصل ہوں گے. تو کسی حد تک جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو مطمئن کرنا ہوگا. جہاں بات ہوئی ہے ہمارے کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق ایشوز کی، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں 3 سے 5 روپے ایک کاربن لیوی عائد کرنے کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. یہ تو بات کے معاملات ہیں. میں آپ سے سادہ سا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، حکومت کب تک یہ بجلی کی کمی، جو قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گی، اور یہ جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر خوشخبری تھی، کوئی ٹیرفز کم ہوں گے، کچھ جو ٹیکسز وغیرہ کم ہوں گے کیونکہ کافی وہاں پہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، یہ خوشخبری ہمیں جلد مل رہی ہے کہ نہیں؟ جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ FBR نے ایک ایپ بنانی ہے. اس ایپ بنانے کے بعد FBR نے اس کا طریقہ کار وضع کرنا ہے. اس کے لیے FBR کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، جو مارچ کے اینڈ میں مکمل ہوگا. اپریل میں وہ ایپ آئے گی تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس موقع پر جو مختلف اراکین قومی اسمبلی تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو اس کو پھر بجٹ کے اندر لے جائیں، وہاں جا کے اناؤنس کر دیں. پھر پرائم منسٹر کا فوکس یہ تھا کہ کنسٹرکشن پیکج کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو سہولت دی جائے، کنسٹرکشن کو فروغ دیا جائے. ساتھ ساتھ جو ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی ایشوز آ گئے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ 50 ملین تک کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ اس سے پوچھ گچھ نہ ہو. تو یہ تمام کے تمام وہ لائنز ہیں جہاں پر IMF جو ہے وہ اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مشکلات پیدا کرتا ہے پاکستان کے لیے. یہ ایشوز جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہیں، اور روڈ ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، گھنٹوں ٹاکس ہوتی ہیں، لیکن تمام کے تمام ایشوز جہاں ہم ریلیف کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے ناکامی ہو رہی ہے کہ ہم کئی مرتبہ جو ہے IMF کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہیں. حسن، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس سوال کا جواب تو انہوں نے بیچ میں دے دیا. وہی آپ نے بھی پہلا دوسرا سوال بھی آپ نے ان سے کیا، لیکن میں تیسرا سوال میں تو ایک اور سوال کرتا ہوں ذرا تاکہ تھوڑی خبر نکلے. سر یہ بتائیں کہ جنرل پبلک کے لیے جی بات کریں، یہ جو جنرل پبلک کے لیے یہ فرمائیے گا کہ جو بجلی کا ریلیف دے دیا تھا پنجاب حکومت نے پہلے، تو کیا اس مرتبہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں وہ چاروں صوبے اپنے اپنے طور کے اوپر اگر کوئی دیتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں عوام کو گرمیوں کے اندر بجلی کے پر یونٹ کے اوپر، تو اس سے IMF کے جو پروگرام ہے اس پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا ان کے کوئی اعتراضات آ سکتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو IMF سے ہماری بات چیت جو تو نہیں ہو پاتی ڈائریکٹ، لیکن یہ کہ جو مختلف لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ سرپلس کے اوپر رہیں گے. آپ کا سرپلس صوبوں کا اگر آپ اس کے ہدف پورے کرتے ہیں تو آپ سبسڈی دیں، لیکن مسئلہ یہ کہ صوبوں کے اندر ارننگ ہے ہی نہیں. جب صوبے ارن ہی نہیں کرتے اس طرح سے جس طرح کو کرنا چاہیے، جتنا پوٹینشیل ہے، تو وہ کہاں سے سبسڈی دیں گے؟ وہ سبسڈیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے سرپلس کے ساتھ. اب آپ کو سرپلس وفاق کو دینا ہے، جو ٹارگیٹ آپ پورا کریں گے تو آپ سرپلس دے پائیں گے. پاور ٹیرف دینا اعلان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی رقم کہاں سے آئے گی؟ اس کے اوپر IMF جو ہے ہمیں کوئی چھوٹ نہیں دیتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں ہمیں $100 بلین واپس کرنے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو. اس کے لیے ہم IMF کے پروگرام کے بغیر گزارا کر ہی نہیں سکتے. چلیں، بالکل ٹھیک فرمایا شعیب نظامی، بہت شکریہ سعید انتشار کرنے کے لیے. لاسٹ ٹائم جب پنجاب نے کیا تھا اس کے بعد سندھ کی طرف سے اعتراضات، وفاق کی طرف سے اعتراضات آئے تھے اور IMF کی طرف سے بھی اعتراض آیا تھا، کیونکہ یہ نیشنل لیول کی پالیسی ہے. ویسے صوبے اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں مختلف سبسڈیز کی شکل میں، لیکن جب بجلی میں ریلیف دیتے ہیں تو ظاہر وہ فیڈرل ایک یوٹیلٹی اسی کے اندر آتی ہے. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سارے موضوعات پر ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ خاقان صاحب. سب سے پہلا سوال، کیونکہ چودھری غلام حسین صاحب ابھی شامل گفتگو نہیں ہوئے، ہم ان سے کرواتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ 3-4 موضوعات جس کے اوپر ہم ایک بات کریں گے آپ سے. ایک تو یہ کہ حکومت کا ارادہ ہے، ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم بجلی کے اندر آپ کو کمی کر کے دیں گے، عوام کو ریلیف پرووائڈ کریں گے. عام جو روزمرہ کا کاروبار ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر ظاہر اب کافی زیادہ انگیجمنٹ ہوتی ہے مختلف انڈسٹریز کی، اس کے اندر ریلیف ملے گا تو کاروباری زندگی لوگوں کا چلے گا. اور ساتھ ساتھ میں سولر انرجی کے معاملے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کہا، یہ جو پالیسی آ گئی ہے یہ اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، وہ بھی ہے. چودھری غلام صاحب پہلے ایک چھوٹا سا تبصرہ کر لیں، پھر میں نجیب صاحب کے سے سوال کر لیتا ہوں.
اوور آل یہ جو آپ کو سیناریو نظر آ رہا ہے جو موجودہ معیشت کے حوالے سے، کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، جو شعیب نظامی صاحب نے فرمایا یا کم از کم مجھے سمجھ لگی ہے، وہ تو کہنا کہ یعنی عوام نو جواب ہی ہے. جی جی نہیں جی کنٹینیو کریں صاحب. بھائی کوئی ریلیف کا مجھے تو وہاں سے کوئی میسج نظر نہیں آیا. چلیں یہی سوال لے کے خاقان نجیب صاحب کے پاس جاتے ہیں. خاقان نجیب صاحب، آپ نے دیکھا یہ آج کے سارے اخبارات کے اندر ساری خبریں ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا. جو ٹائم آف کہہ رہا ہے جی کوئی نو کٹس آن ٹیرفس، پاور ٹیرفس، نو کٹس آن یہ جو آپ نے جو ٹیکس لگائے ہوئے ریل اسٹیٹ کے اوپر، سولر کے اوپر، آپ کو پتا ہے ایک لہجہ پالیسی آ گئی ہے. سو ریلیف موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی ایکسپیکٹ کریں کمنگ ویکس اینڈ منتھس کے دوران؟ ایک تو حسن ایوب صاحب کو مبارک ہو ہم سب کی طرف سے آن ریسیونگ این آنر فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ سر. سو دیکھیے، گفتگو کا آغاز ایک تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اگر انرجی سیکٹر کو ہی لے لیں، اگر اس کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں جو گفتگو ہے اور جو ہمیں پالیسی اور اتھارٹی سے بات چیت کرنی چاہیے اور آئی ایم ایف سے بھی بات چیت کرنی چاہیے. اٹ شوڈ بی مچ بیونڈ یہ سوال جو ہے کہ ہاؤ ڈو وی لوور پرائسز کا اصل سوال کی طرف ہمیں چلے جانا چاہیے، اور وہ یوں ہے کہ ہاؤ ڈو وی بلڈ اے ریزیلینٹ کمپیٹیٹو ایکوٹیبل انرجی ایکو سسٹم. مجھے آپ بتائیے کہ یہ سوال جو ہے یہ کیوں نہیں ہم اپنی حکومت سے پوچھتے، اور اگر یہ ہم کریں گے تو پرائسز تو آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی، جیسے کہ آپ نے ٹیلی کام سیکٹر میں دیکھا. میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آئی تھنک گفتگو کو جب تک ہم فریم صحیح طرح نہیں کر پائیں گے تو ہم کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور قیمتیں تواتر سے بڑھ رہی ہیں. 100 ارب روپے کا سرکولر ڈیک جنرل مشرف چھوڑ کے گئے تھے، تواتر سے بڑھتا رہا، اس کے بعد 1100 ہوا، 2300 ہوا، 2400 ہوا، اور پھر اتنا ہی سرکولر ڈیٹ سوئی کمپنیز کا کھڑا ہو گیا. سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم آج بھی اگر سوال یہ رکھیں گے، شارٹ ٹرم میں ٹھیک ہے کچھ قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں، وہ بھی میں آگے رکھ دیتا ہوں کہ کیسے کی جا سکتی ہیں. جو آئی پی پی سے معاہدے ہوئے ہیں ان سے کوئی روپے 1.5-2 روپے کی ریلیف آ سکتی ہے. آپ نے 10 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے جو لگائے ہیں اس سے آپ سالانہ 250 ارب روپیہ لے لیں گے، اس سے آپ 1.25 روپیہ 1.5 روپے کی ریلیف دے سکتے ہیں الیکٹریسٹی بل پہ. سو یہ ملا کے 3 روپے کے قریب ہو گئی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈیٹ ری پروفائل کر رہے ہو اس سے ریلیف آ سکتی ہے. سو یہ چند طریقے ہیں. پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں کچھ ریلیف ہے. اس سے کیا مطلب ہے، دنیا میں تیل کی قیمت اگر نیچے چلی گئی ہے اور آپ نے ہائر تیل کی قیمت لی ہوئی ہے تو اس سے کچھ ریلیف آ سکتی ہے. یہ ملا جلا کے ایک رجحان ہے، اور حکومت اگر کچھ کام کر رہی ہو تو وہ ریلیف کی طرف جا سکتی ہے. یہ تو ہے شارٹ ٹرم کی گفتگو، پر اصل گفتگو یہ نہیں ہے. اصل گفتگو کیا ہے؟ کیا آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر پائیں گے تاکہ ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ بنے؟ نمبر 1. نمبر 2، اب یہ آپ دیکھیے، مجھے کئی دفعہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں تبدیلی کرنے گئے ہیں اور اس پہ پورے ملک میں ایک ڈسکمفرٹ سا پیدا ہو گیا ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی نیٹ میٹرنگ کی پالیسی جو کہ کیا 0.8% بھی نہیں ہے اوور آل جو ملک کی اس وقت کھپت چل رہی ہے اس کا، اس میں تبدیلی کرتے ہوئے اتنی مشکل میں آ رہے ہیں، تو آپ کو اصل سوال پھر یہ کرنا چاہیے کہ یار کیا ہماری پالیسی سازی میں کیا سخم ہے، اور کیا ہم انرجی منسٹری کو ٹھیک کس طرح کریں کہ پالیسی سازی 1994 کی پاور پالیسی، 2002 کی پاور پالیسی، 2015 کی پاور پالیسی، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تینوں میں 17% ریٹرن گارنٹی کیا گیا، اور اس کے فالو اپ میں کیا ہم نے کبھی جا کر ہیٹ ریٹ آڈٹ کروایا؟ نہیں کروایا. سو پالیسی کے جو سخم ہیں ان کو دور کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ پھر آگے چلیے، کیا آپ نے ایسا ریگولیٹر بنا لیا ہے ملک میں جو پاکستان کا مارکیٹ میکر ہو، یعنی کہ کمپیٹیٹو مارکیٹ بنا رہا ہو؟ یا ابھی تک آپ 2 ریگولیٹرز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ساری دنیا میں ایک انرجی ریگولیٹر ہوتا ہے، ایک انرجی کے مالیکیول سے وہ انرجی کو جانچتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی میں اتنی کباتے ہیں اور آپ ساؤتھ سے نارتھ بھی نہیں بجلی جا سکتے، تو آپ جا کر دیکھیے نا کہ این ٹی ڈی سی میں کیا ہماری مینیجیریل کیپیسٹی میں ہم کئی دفعہ تو سی ای اوز کا چارج اتنا عرصہ رکھ لیتے ہیں، سو کیا کباتے رہی ہیں کہ ہم وہ بھی نہیں ٹھیک کر سکے. اچھا نجیب صاحب، یہ جی پلیز حسن بھائی آخری بات، 1992 میں جب ورلڈ بینک کے کہنے پہ ہم نے ڈسمینٹل کیا وابڈا کو،
وہ دن اور آج کا دن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکوز کو بیچنے جا رہے ہیں، آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. یہ ہے اصل کہانی پاکستان کے انرجی سیکٹر کی. دیکھیں حقان عجیب صاحب، آپ کی بات 100% درست ہے. جو ایک عام پاکستانی ہے نا بیچارہ دیہاڑی دہا رہا ہے، جو دیہات میں رہتا ہے، ظاہر ہے پاکستان کی ایک بڑی جو آبادی کا حصہ ہے وہ دیہاتوں کے اندر رہتا ہے، وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جی آپ کی جو بڑے پالیسی میکنگ لیول کے جو ایشوز کیا ہیں. اب لوگ اپنے حکمرانوں کو چنتے ہیں، اقتدار کے اندر بھجواتے ہیں، ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو پیچیدہ کمپلیکس مسائل ہیں اس کا حل کریں، اس کی یہ پالیسی میکنگ کریں. اب تجربہ کار سیاستدان موجود ہیں، اب موجودہ جو حکومت ہے اس سے زیادہ تجربہ کار تو کوئی ہو نہیں سکتی. ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون 80 سے لے کے آنورڈ مختلف ادوار کے اندر انہوں نے سارے مسائل معاملات دیکھے ہوئے ہیں. اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے موجودہ جو وزیر انرجی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پول سے جس کے اندر نیوکلر ہے، وابڈا ہے، جس میں ہائیڈل ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، جو کوئی بھی جہاں کہیں سے بھی وہ انرجی الیکٹریسٹی لیتے ہیں وہ ہمیں 9-10 روپے پر یونٹ پڑتی ہے. تو میں بحیثیت صارف یا پاکستانی یہ پوچھتا ہوں کہ یار اگر آپ کو وہاں پہ 9-10 روپے آپ کو خرید، آپ کی قوت خرید ہے آپ کو پڑ رہی ہے، تو عام لوگوں کو آپ 50, 60, 70, 80 روپے کے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اب آپ نے یہ سارے بتا دیا ہے کہ جی یہ بڑے مطلب یہ پالیسی میکنگ لیول کے اوپر یہ کام ہونے چاہیے، پر مجھے یہ بتائیے کہ کرے گا کون، کیا کریں گے، مطلب کیا ہونا کیا چاہیے؟ یہی تو سوال ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا کہ سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے عوام بیچاری پس رہی ہے. دیکھیے ملک میں آج بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ سٹرکچر جب تک تبدیل نہیں کریں گے، آپ نے ٹیلی کام میں یہ سٹرکچر تبدیل کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج 3-4 کمپنیز ہیں، آپ جا کر کسی سے بھی پی ٹی سی سے خرید لیں، زونگ سے خرید لیں، موبائل لنک سے خرید لیں، چوتھی ٹیلی نور تھی، وہاں جہاں سے آپ خریدنا چاہیں خرید لیں. ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ کریٹ ہو گئی. ابھی تک ہم جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں 10-11 ڈسکو اسٹیٹ کے پاس، جنریشن اسٹیٹ کے پاس، ہم اس چیز سے نکل نہیں پا رہے کہ جب تک ہم مارکیٹ نہیں بنائیں گے تو جو لوگ چاہتے ہیں نا مسئلے حل ہوں، وہ مسئلے نہیں حل ہونے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مارجنل کاسٹ تو ایک چیز ہے نا، وہ تو فیول کی کاسٹ ہے. اصل کاسٹ تو 28 روپے کی ہے. وہ کس چیز کی ہے؟ 28 روپے کی کاسٹ ہے جو آپ نے پاور کی 2100 ارب روپے جس کو کیپیسٹی یا فکس چارج کہتے ہیں وہ تو دینا ہی دینا ہے. سو کاسٹ بیسک جو بن رہی ہے معذرت کے ساتھ وہ 35 روپے ہے پاکستان کی آن دی ایوریج. اس کے اوپر آپ نے بہت سی ٹیکسیشن کا نظام رکھا ہوا ہے، جی ایس ٹی، ایڈوانس ٹیکس، کمرشل ٹیکس، پی ٹی وی فی، یہ سب ملائیں تو یہ جو کاسٹ 50 سے 70 روپے کے درمیان جاتی ہے، یہ اٹ از دی ایکچوئل کاسٹ آف پاکستان. اس کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چلیں ایک تو میں نے کچھ طریقے بتائے نا کہ آپ نے کاسٹ جنریشن کی کم کی. اصل بات یہ ہے کہ ملک میں 43 سے 45 ہزار میگا واٹ بجلی ہے اس وقت، اور بیچ رہے ہیں آپ سمر میں 25-28 ہزار اور ونٹر میں 8-10 ہزار میگا واٹ. تو پھر آپ ٹیرف کو ری تھنک کریں اس طرح سے کہ جو سیلنگ ہے وہ زیادہ ہو جائے. لیٹ سے کہ اگر یہ سیل زیادہ ہو جاتی ہے تو پر یونٹ کاسٹ ڈراپ کر جائے گی. اب یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ ٹیرف کے سٹرکچر کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، میں لوگوں کی بات بھی سمجھتا ہوں. مجھے لوگ روز پوچھتے ہیں، میں باہر جاتا ہوں پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بجلی کی قیمت کیسے کم ہوگی. اس کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے کم کرنے کا، سوائے اس کے کہ آپ یہ سارے اگلے 2 سے 3 سال میں ریفارم کریں اور اس کو میڈیم ٹرم پہ بلڈ کریں کہ ملک میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. بالکل سمجھ آئی. اچھا سولر کا بتائیے گا، اگر اجازت دیں تو میں بھی پروگرام میں سولر کا جاتے جاتے بتائیے سولر کے ایشو کے اوپر کہاں پہ ہم پھنسے ہیں؟ سولر کا یہ جو پالیسی آئی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بڑی آسانی سے بات یہ کہ آج سے اگر 2-2.5 سال پہلے آپ سولر جو 30 لاکھ میں لگوا رہے تھے وہ آج 15 لاکھ روپے میں لگوا رہے ہیں. بہت ہی آسان لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. اگر آپ 30 لاکھ میں لگوا رہے ہوتے تو آپ 4-4.5 سال میں جا کر اپنی جو کاسٹ ہے وہ ریکور کر رہے تھے اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کر کے. آج 15 لاکھ میں لگوا رہے ہیں آپ 1.5 سے 2 سال میں اس کو ریکور کر رہے ہیں. ایفیشنسی وہ بائی فوکل ہو گئے ہیں، اوپر سے بھی انرجی بنتی ہے نیچے سے بھی بنتی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. سو سرکار کو اس کو ٹویک بالکل کرنا چاہیے تھا. 27 روپے پہ اگر وہی کاسٹ رہتی اور آپ کی جو خرید ہے 15 لاکھ روپے ہو گئی ہے اس چیز کی، تو آپ تو 1.5-2 سال میں اپنا ریٹرن لے لیں گے. اور سرکار جب اب سولر خریدتی ہے ایک نئے پلانٹ سے تو وہ پڑتا ہے 10 روپے کا. اس پہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ دا کنٹروورسی از. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 27 سے سیدھا 10 پہ نہیں آنا چاہیے، اس کو 15 پہ لینا چاہیے. حسن سوال کرنا چاہیے. حسن سر یہ بتائیے گا کہ جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق اگر حکومت موجودہ جو لین دین کا ٹیکس ہے اس کو ختم کر دے یا مزید جو اضافی ٹیکس لگائے ہوئے اس میں ختم کر دیں تو ان کے مطابق
جتنا ٹیکس وہ کلیکٹ کر رہی ہے ابھی ریل اسٹیٹ سے، اس سے 10 ٹائمز یا 20 ٹائمز وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ ریئلائز کروانا ہے حکومت نے، یہ بات سمجھانی ہے IMF کو. اچھا میری مطلب ایک بندے پر میں نے انحصار نہیں کیا، پھر ملٹیپل لوگوں سے میری بات ہوئی اور ڈفرینٹ سٹیز کے اندر بات ہوئی، اور وہ تمام کے تمام ہم آواز ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا اگر ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں نا 19-20 کی ایک شہر کے آدمی کے بزنس مین کے دوسرے شہر سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن اتنی ہم آنگی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے اگر 10 ٹائمز نہیں تو موجودہ جو ٹارگٹ ہے اس کو ڈبل تو وہ ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ پے کریں گے حکومت کو. تو IMF کو منانا کیا مشکل ہوگا حکومت کے لیے یا IMF مانے گی نہیں ان کی بات؟ حسن بھائی بہت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ایک تو ریئل اسٹیٹ از اے بیڈ انویسٹمنٹ، پر ہم نے پورے ملک کو پلاٹ خریدنے پر ریئل اسٹیٹ کو ہم چونکہ سیپریٹ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ آف جیسے کہیں گے اپارٹمنٹس بنے یا کچی آبادیوں کو ٹرانسفارم کریں انٹو ریئل جیسے کہیں گے کانکریٹ بلڈنگز، اس سے ہم سیپریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ پاکستان میں ہم نے پھنسائی ہوئی ہے، جس میں پلاٹس در پلاٹس، ایک تو ایگریکلچر لینڈ کیونکہ ہم پھیلتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے ہی بات غلط. ہمیں ورٹیکل جانا ہے تاکہ ہم اپنی ایگریکلچر لینڈ کو نہ خراب کریں. ہمیں ورٹیکل اس لیے جانا ہے کہ بجلی کی اگر آپ 100 کلومیٹر دور لے کر جائیں گے کیونکہ آبادیاں پھیل رہی ہیں اس طرح، تو اس کے لائن لاسز بڑھتے ہیں اور اس کی کاسٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی پوری ایک پلاننگ، جیسے میں پھر کہتا ہوں کہ آج میں نے آپ سے بڑی گفتگو کی ہے فنڈامنٹلز پہ بیسڈ. آپ پہلے تو اتھارٹیز کو یہ کہیں کہ وہ شہر جو ہیں ورٹیکل جاتے ہوئے پلان کریں تاکہ یہ جو ہماری پھیلاؤ ہے اس کو روکا جا سکے. پہلے تو یہ بات ہے. ورٹیکل کر لیں سر، کوسچن تو میں ٹیکس سے متعلق کر رہا ہوں نا. آپ ہورزنٹل جائیں یا ورٹیکل جائیں، لیکن چلیں آپ کی بات مانتے ہیں کہ ہم ورٹیکل جا رہے ہیں، لیکن ٹیکس ٹھیک ہے، لیکن ٹیکس کے حوالے سے جو کوسچن ہے خاقان نجیب صاحب سوال تو اس سے متعلق ہے نا. جی میں حسن بھائی اس پہ بھی آ رہا ہوں. کہنے کا اگین یہ مقصد ہے کہ یہ آئسولیشن میں جو چیزیں ہیں نا کہ ہم اس پہ اتنا ٹیکس لگا دیں یا اتنا ٹیکس اٹھا دیں، ہم نے ان کو نو یور کسٹمر اور ٹیکسز سے بہت بار رکھا ہے. جب میں فائنانس کی ٹیبل پر پہلی دفعہ آیا، میں آپ کو بالکل یہ قصہ بتاتا ہوں، تو مجھے اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا جس کو کیپٹل گینز کہتے ہیں. آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا، 2 کروڑ کا بیچ دیا، 1 کروڑ آپ گھر لے گئے اور کوئی ٹیکس نہیں دیا. تو میں نے پہلی دفعہ ٹیبل پر آ کر یہ کہا کہ اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگائیے. یعنی کہ اگر میں اپنی سیلری لیتا ہوں اور اس پہ 30% ٹیکس دے رہا ہوں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 1 کروڑ لگا کر میں 1 کروڑ کما رہا ہوں اور 0 ٹیکس دے رہا ہوں. تو ہم نے پہلی دفعہ، اور یہ ٹیکس وہ ہونا چاہیے تھا جو میرا مارجنل انکم ٹیکس ہے، پر ہم نہیں لگا سکے، ہم نے 10% لگایا، اب اس کو 15% کر دیا گیا ہے. پہلے تو اس کو سمجھیے کہ ہم نے اس کو بہت باہر نظام سے رکھا ہے، اسی لیے جو پراپرٹی کی قیمتیں ہیں وہ انویسٹمنٹ کروا کر ان پروڈکٹیو اس طرح بڑی ہیں. سو اس کو ہم نے دھارے میں لانا ہے پراپر ٹیکسیشن کے، نو یور کسٹمر. سر کوسچن ابھی ان آنسرڈ ہے میرا سوال کا جواب ہم راضی کیوں نہیں کر پا رہے کہ ہم منا پائیں گے؟ ٹیکسز ہیں غلط. IMF بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو اگر باہر رکھیں گے اور مینوفیکچرنگ کو 60% پر ٹیکس کریں گے اور انڈیویجولز کو 39% پر ٹیکس کریں گے، تو یہ کلی طور پہ فنڈامنٹلی یہ ہاریزونٹل ایکوٹی یا ورٹیکل ایکوٹی سے غلط ہے. سو اس کا ایک نظام ہمیں صحیح بنانا چاہیے. وہ نظام ہم چونکہ نہیں بنا پاتے تو ہم ٹرانزیکشنل ٹیکسز لگائے ہوئے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ خاقان صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین جو بنیادی نقطہ سمجھایا ہے، جو ہمیں سمجھ آئی ہے، وہ یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے حکومت کو یہ جو کاروبار ہیں، یہ بجلی پیدا کرنے والے، بجلی تقسیم کرنے والے اور باقی بھی، اس سے نکل جانا چاہیے. اوپن کمپٹیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور ہر سیکٹر کے اندر یہی حل ہے. اگر جب تک حکومت اس کے اندر رہے گی تب تک یہی معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے بانی PTI کو جو ہفتے کے اندر 2 ملاقاتیں اپنے جو رشتہ داروں اور وکلاء سے کرنے کی اجازت ہے، وہ جو ہے عدالت عالیہ نے اجازت دے دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اچھا غلام حسین صاحب، اگلی سٹوری پہ بڑھنے سے پہلے جو زیادہ تر ماہر معیشت ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت یہ سارے جو کاروبار ہے اس سے نکلے، پرائیویٹائزیشن کرے، لیکن ایک چھوٹے سے PIA کی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر آگے نہیں ہم بڑھ پاتے. یہ تو بڑے بڑے وائٹ ایلیفینٹس ہیں جس میں پاکستان اسٹیل مل بھی ہے، پاکستان ریلوے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ڈسکوز بھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کیسے ایک حکومت کے پاس یہ سیاسی ول پاور آئے گی کہ وہ آگے بڑھے گی؟
نہیں، ویل پاور مطلب ہے کہ اور تو ہر چیز کے لیے ہو رہی ہے، جو پازیٹو کام ہے وہ کون؟ ایک انہوں نے صرف پرائیویٹائز کی ہے، چھوٹی سی کوئی اینٹی تھی سعودی عربیہ کی کوئی انویسٹمنٹ یا کیا آج تک، ویسے کہ ویسے سارے سفید یا کالے پیلے ہاتھی جو ہے وہ کھڑے ہیں اور اربوں روپیہ جو ہے وہ کھاتے جا رہے ہیں، اور قوم جو ہے اس کے جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو مہربانی کریں ان کو یہ سمجھائے کہ ہمیں ریزلٹس چاہیے نہ کہ گپ شپ۔ ٹھیک ہے رجو صاحب، چلیں یہی سوال میں حسن ایوب کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ان سے پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے تجربہ کار حکومت ہے، اور آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلی جو کامیاب نجکاری کی گئی تھی بینکس کی، جو کہ بڑی کامیاب ہوئی، جس کے اندر حبیب بینک تھا، جس کے اندر یونائٹڈ بینک بھی تھا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کی تھی لیٹ 90s میں۔ اس کے بعد سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، کچھ کوشش کی، ناکام ہو گئی۔ 2013 میں ایک اچھا مینڈیٹ ملا پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور پچھلے دن محمد زبیر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا جی ہم بہت کچھ کر لیا تھا لیکن پھر درمیان کے اندر اسحاق ڈار صاحب پیچھے پلٹ گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے حسن ایوب، اب موجودہ حکومت کو کہاں پہ کون سی اسٹرینتھ اسٹے رائز ٹیکوں کی ضرورت ہے کہ وہ جو کام یہ جو نجیب صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ اسی طرح پھنسے رہیں گے؟ تمام سیاسی جماعتیں اونرشپ لے لیں نجکاری کے اوپر تو یہ ہو جائے گی، ادروائز نجکاری نہیں ہونی۔ باقی ہر ایک ادارے کے اندر جن کو یہ سفید ہاتھی کہہ رہے ہیں ان کے اندر یونینز بنی ہوئی ہیں، اور کوئی جناب کوئی پیپلز پارٹی کی یونین ہے، کوئی نون لیگ کی ہے، کوئی جو ہے وہ کسی پہ پی ٹی آئی کی ہے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک جو ہے نا وہ گروپ بنا ہوا ہے، اور وہ پریشر اس موقف کے اوپر، پرائیویٹائزیشن کے اوپر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس کے لیے سیاسی اتفاق رائے چاہیے۔ جیسے دہشت گردی سے نمٹنا نا آپ نے، تو یہ بھی فائنینشیل دہشت گردی ہے۔ یہ پاکستان کو جو ہے نا جس طرح دہشت گردی سے نقصان پہنچ رہا ہے، ان جو اینٹیز ہیں اسٹیٹ اون، ان سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ معاشی دیمک ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے، جڑیں کھا رہا ہے۔ تو اس کے خلاف آپ نے جو ہے نا وہ تمام اتفاق رائے، سیاسی اتفاق رائے پیدا کر کے پھر بسم اللہ کریں، اور ہر سیاسی جماعت کہے جی کہ وی اون اٹ، تبھی ہم بڑھیں گے نا۔ ہمیں پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ یار یہ باتیں ساری ہم سنتے آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جس طرح آپ امریکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے بھیا میں نے لوگوں سے ووٹ لیا، یہ میں نے ان کے سامنے میرا مینڈیٹ ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے کرنا، ہاں میں کر رہا ہوں۔ تو موجودہ حکومت کے پاس وہ کہتی ہے اگر مینڈیٹ ہے، انجیکشن لگوائیں آپ ان کو، ہاں تو کہاں سے لانا پھر ان کو طاقت کے انجیکشن لگوائیں، منگوائے نا کہیں۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر وہ نہیں کر سکا، کوئی نہیں کر۔ دیکھنا آپ ہمارے سامنے ہے، نواز شریف صاحب کر سکے نہیں کر سکے، کیا اس کی نجکاری کر سکے؟ ایون پاکستان ریلوے کی آپ دیکھ لیں، یہ باقی جو ڈسکوز ہیں ان کو دیکھ لیں، تمام نقصان کر رہی ہے نا آپ کا۔ تو کیا ان کے حوالے سے کسی نے آج تک کہا جی کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کریں گے؟ بیان تک نہیں دیتے یہ لوگ، بڑے لیڈرز۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ایک 3 ممبر بینچ نے اپیل سنی، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ ہے، اس حوالے سے کیا ہوا ہمارے رپورٹر حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ پہلے جو کاروائی ہوئی اس کی جو گزارشات آپ وہاں پہ روداد ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اپیل میں منگل جمعرات کی ملاقاتوں کے ایس او پیز طے ہونے تھے، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے بتایا۔ دسمبر تک ان کی ملاقاتیں ہفتہ میں 2 دن کرائی جا رہی تھی۔ وکیل جیل سپرنٹنڈنٹ نوید ملک، جنوری میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سزا یافتہ ہوئے۔ وکیل جیل سپرنٹنڈنٹ، بانی پی ٹی آئی کا جیل میں سزا یافتہ ہونے کے بعد سٹیٹس تبدیل ہو گیا تھا، یہ جیل کے وکیل نے بتایا۔ جب ملاقات کراتے ہیں تو یہ جیل کے باہر سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، یہ جیل ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جیل کے وکیل نے بتایا۔ ہر بندہ درخواست لے کر آ جاتا ہے کہ میری بھی جیل میں ملاقات کرائی جائے۔ کام چیف جسٹس جو ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ بات کی۔ جیل ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی کیا ضرورت ہے، یہ ملاقات کر کے چلے جائیں، یہ بھی ان کے ریمارکس آئے۔ ان سے انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں کہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کریں۔ قائم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل جمعرات کی ملاقاتیں بحال کر دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، یہ حکم آیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے۔ جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے جو کوآرڈینیٹر ہیں سلمان اکرم راجہ، وہ طے کریں گے کس نے ملنا ہے، انہی کی اجازت سے ملاقات ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ نے جیل ملاقاتوں کی درخواستیں ہدایات کے ساتھ نپٹا دی۔ سہیل چودھری آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جو کچھ ہوا وہ ہم نے بتا دیا ہے ناظرین کو۔ آپ سے ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ آج کا یہ جو آرڈر ہے، مطلب یہ کہ کوئی بندہ مل کے آتا ہے اندر سے،
جس طرح پچھلے تیسرا حسن ایوب صاحب بھی گئے تھے, ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی, دور سے دیکھ کے آ گئے تھے. تو اگر کوئی ملے گا تو باہر آ کے وہ اس کے اوپر صرف اس نے جیل کے باہر بات نہیں کرنی, یا کسی بھی موقع کے اوپر, مطلب وہ کے پی ہاؤس میں آ کے یا پارلیمان کے اندر آ کے کسی جگہ اور جگہ کے اوپر بات کر سکتا ہے؟ یہ آرڈر کمپلیٹ ہے, مطلب یہ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. جی دیکھیں, خاور صاحب بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کی یہ 20 سے زائد درخواستیں تھیں جو کہ 2 ہی سماعتوں میں لارجر بینچ نے نمٹا دی ہیں, اور بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ بھی اس پر راضی دیکھے. ہم نے آج بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, ظہیر عباس, شعیب شاہین, نیاز اللہ نیازی اور دیگر جو وکلا تھے وہ اس پر جو ہے وہ راضی نظر آئے. اور جب بار بار جیل سپرنٹینڈنٹ کے وکیل نوید حیات ملک جو کہ سابق صدر بھی ہیں ہائی کورٹ بار کے, ان کا بار بار یہ مطالبہ تھا کہ یہ جب جیل سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں میڈیا ٹاک ہوتی ہے اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے, اگر یہ گارنٹی دے دیں کہ وہاں پر کوئی ٹاک نہیں ہوگی, کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, تو ہم جو ہے وہ ان کو 2 ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات کی اجازت دیں گے. اب یہ چونکہ تحریری حکم نامہ نہیں آیا ابھی تک, تحریری حکم نامہ آئے گا تو اس میں یہ مینشن ہوگا کہ آیا جیل کے باہر صرف ٹاک پر پابندی ہے یا اوور آل جیل سے باہر آ کر کہیں بھی ملاقات پر پابندی ہے. تاہم جو ان کے وکلا تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف جیل سپرنٹینڈنٹ کی حدود جو ہے اس کی حد تک یہ سماعت تھی, اور جیل سپرنٹینڈنٹ چونکہ اڈیالہ جیل کی باہر کی ہی بات کر رہے تھے, استدعا کر رہے تھے ان کے وکلا جو نوید حیات ملک ہیں اور دیگر جو اسٹیٹ کونسل تھے, تو چونکہ یہ صرف جیل کی حدود تک کی بات ہے, باہر آ کر وہ فار ایگزامپل وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی جس طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی کر سکیں گے, اور اس کے علاوہ بھی جو پارلیمنٹ کا فلور ہے یا دیگر جو جہاں پر میڈیا سے گفتگو. چلیں حسین, بہت شکریہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. حسن, آپ کی اب انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ اس پہ کافی زیادہ بحث چل رہی ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو گیگ آرڈر لے کے آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا کی قیادت ہے, کہ انہوں نے کہا جی آپ نے باہر ملیں, اس کے بعد کوئی گل نہیں تو باہر کرنی. انڈرسٹینڈنگ ہے اب یہی آرڈر جو ہے وجہ بنے گا بہت, اگر آرڈر آتا ہے تو, اگر ان رائٹنگ آرڈر آنا ہے نا, آرڈر آنا ہے بھی تو بات کی نا, آرڈر جب تک ریٹن آرڈر نہیں آئے گا تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن جب اگر ریٹن آرڈر یہ آ گیا تو پھر انہوں نے بولنا ہے اور پھر گرفتاریاں ہونی ہیں. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک آرڈر اس طرح ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے ذکر ہی نہیں کرنا ملاقات؟ جی ملاقات کا ذکر نہیں کرنا نا, ملاقات آپ کریں ضرور, آپ ان سے انڈرسٹینڈ کریں, آپ نے رہنمائی لینی ہے, وہ سیاست نہیں کر سکتے. تو آپ نے اگر جو بندہ ذکر کرے گا, اور دیکھیں لوگ سننا ہی ان لوگوں کو تب کیوں چاہتے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات میں عمران خان نے کیا کہا, باقی ان کی اپنی کو وہ حیثیت ہے نہیں. جب ان کی اپنی حیثیت ہے نہیں, بیچتے یہ عمران خان کو ہے, عمران خان کو بیچنے سے وہ روک دے گی کورٹ, اگر روک دیتی ہے تو پھر تو ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ الاؤ بھی ہوگی, لیکن یہ کیس ہار گئے, یہ لا ڈیپینڈ آرڈر کیا آتا ہے, ریٹن کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کیس کے بعد کیا فرمایا, سنیے. آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی, اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا یا گور خان صاحب دیں گے یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے, ظاہر ہے مل کر دیں گے. تو وہ 6 نام رفقا کے, 6 نام وکلا کے جو منگل کو ملیں گے, اور اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں یا بشرا بی بی کی صاحبزادیاں ہیں وہ ملیں گے. سب کی رضامندی سے اب یہ ہوا ہے. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا اور خان صاحب کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اب ظاہر خواہش ہے کہ یا وہ تو آرڈر پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں, جو غلام حسین صاحب کہ بس جیل کی حد تک, جیل کی جو باؤنڈری وال ہے اس کے باہر. لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا جو صاحب, یہ کام اتنا سادہ نہیں ہے جنہ سلمان اکرم راجہ صاحب نو سادہ لگ رہا ہے, کیونکہ انہاں دے جڑے لوگ نے سوشل میڈیا تے وہ تنقید کرنا شروع ہو گئے نے سلمان اکرم راجہ صاحب دے کہ بھی تسی کیڑی شرط تسی من کے آ گئے ہو. آپ کو کیا سمجھ آئی اس کیس کی جو گزارشات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور جس انداز سے بحث ہو رہی ہے صاحب؟ نہیں, وہ ملاقاتیں بھی بحال ہیں, اور جو یہ ہے کہ وہاں باہر نکل کے جو مائک لے کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی, تو وہ جا کے اپنے گھر سے یا دفتر سے یا پارلیمنٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا جدھر بھی بات کرنا چاہیں گے کریں گے. یہ تو کوئی پابندی تھوڑی لگا سکتا ہے یعنی, اور یہ ہونا ہی نہیں ہے. اور اس طرح اس پر گرفتاریاں کس چیز پر ہونی ہیں مجھے نہیں سمجھ لگی بات کی. تو ابھی وہ آرڈر آنے دیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک کنٹروورسی تھی کہ ملاقاتیں نہیں کرا رہے تھے, تو اگر اس کے ذریعے ریگولیٹ کر دی ہیں اور ہو رہی ہیں ملاقاتیں پیریڈ,
اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہاں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے۔ چلیں ناظرین، آپ نے سن لیا، لیکن اس کے اندر ایک جو کیچ ہے جو حسن بات کر رہے ہے، اٹ میکس لٹل سینس، وہ یہ کہ ملاقات کے بعد آپ بات نہیں کریں گے، وہ اب یہ نہیں ہو سکتا سڑک کے ایک طرف کر سکتے سڑک کی دوسری طرف جا کے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے، وہ یہی مجھے لگ رہا ہے پتہ چل جائے گا یار، آرڈر آئے گا۔ نہیں میں چوہے صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ظاہر آرڈر کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا، لیکن وہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی میں مل کے آیا ہوں تو مجھے وہاں سے یہ بات انہوں نے اندر یہ حکم دیا ہے، تو وہ اس وقت یہی تو مسئلہ سارا لڑائی چل رہی ہے، لیکن اینی ویز آرڈر کے اوپر گرفتار کر لیں ساروں کو۔ ہاں چلیں وہ دیکھتے ہیں آرڈر کا ویٹ کرتے ہیں۔ ویسے ان لوگوں کی میڈیا ٹاک چل رہی تب ہے جب انہوں نے عمران خان کا ہی بتانا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے، ادروائز تو مطلب کون بریک کے بعد ہم بات کریں کہ گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوششیں تو جاری ہیں، لیکن عید کے بعد گرینڈ الائنس بنے گا اور اس کی قیادت کس کے ہاتھ میں جائے گی، اس کے اوپر ود ان اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اور بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ کس حد تک کم ہوئی ہیں، ان کے درمیان ظاہر ہے کوئی جو کچھ اعتماد کی وہ بد اعتمادی تھی اس کی بحالی کب تک ہوگی، بات کریں گے آپ بریک۔ ویلکم بیک۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اوور دا ویکینڈ ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران پوچھا گیا کہ آپ کے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں تک پہنچے، تو انہوں نے جواب دیا اس کا۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تلخ ماحول تھا، آج وہ ایک اعتدال پہ آنے کی طرف جا رہا ہے، رویوں میں نرمیاں آ رہی ہیں، اور اس پہ ہمیں ایک دوسرے کو کچھ سمجھنے کے بھی مواقع مل رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی سمت ہے جس کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ یہ بعد میں بھی یہ رویے ایسے رہیں گے؟ میں اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی بات کر رہا ہوں، عارضی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں جی۔ نہیں آپ تو رکھیں گے، دوسری طرف سے پی ٹی آئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ یہ رویہ بہتر ہو جائے؟ اسی سوال کو ختم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اسی سوال کو میں ختم کرنے کی کوشش جو کر رہا ہوں کہ یہ معاملات بہتری کی طرف بڑھیں۔ سلمان اکرم رائے صاحب بتا رہے ہیں کہ خماگیر جو ہے قومی اتحاد بنے گا عید کے بعد، سنیے۔ بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ دیکھیں بڑی تحریک کا لفظ جو ہے اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے، بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ مولانا صاحب جو ہیں وہ زبردست جو حاضر جواب شخص ہیں، ایک زبردست سیاستدان ہیں، انہوں نے یہی کہا، سوال کا جواب بھی سوال میں کہا کہ یہی سوال کا جواب میں بھی تلاش کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی ہے نا، یہ کنفیوژن ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ آج جے یو ایف اے مسلم لیگ نواز کے مخالف ہے، اپوزیشن بینچز کے اوپر ہے۔ آپ کو لگتا ہے مخالف ہے؟ جی مخالف ہے نا، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب سے متعلق کتنے ڈیسنٹ ورڈز یوز کرتے ہیں، کتنا عزت اور تکریم سے بات کرتے ہیں۔ تو سیاستدانوں میں وفاداری رہنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام رہنا چاہیے، اور یہ بامی احترام سے ہی ہم اپنی آنے والی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہم آپس میں ایک ہیں، اور پاکستان کی فلاح بھی اس سے آگے سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ یہ تمغہ امتیاز کا کافی اچھا اثر پہ رہا ہے تھوڑے۔ اچھا جی، ہاں چلیں شکریہ۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ ہے کہ جو سلیکشن آف ورڈز جو ہے ہمیشہ بہتر ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ آپ ایک پوری تاریخ ہے نا، پیچھے جانا شروع کر دیں تو کس نے کس کو کیا کہا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ ماشاءاللہ وہ اس امام میں جو ہے نا کسی نے بھی پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، سب کے جو ہے نا کپڑے کہیں نہ کہیں سے وہ ہمیں اترے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج فاسٹ فارورڈ آج کے بعد اگر ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن الائنس سے بننا ہے، تو ظاہر ہے بڑی تلخ حقیقت ہے پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو لڑائی کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا؟ یعنی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی؟ جے یو آئی یہی گل کرنے مجھے سر۔ نہیں یہ ختم سمجھیں، کیونکہ اب وہ تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے جس طرح کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے دونوں کیمپ، وہ ختم ہو چکا ہے۔ دونوں کے ساتھ آنا جانا، کھانے، کئی چیزوں پر اتفاق، کئی چیزوں پر عدم اتفاق، تو یہی ہوتا ہے سیاست میں، اور غیر ممکن ہے کہ یہ مل کے جدوجہد بھی کرے۔ چوہے صاحب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم آخری دم تک کٹھے تھے، آخری دن ایک پارٹی اندر ایک پارٹی باہر ہاؤس سے، ٹھیک ہے نا،
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا آخری دم تک کٹھے، آخری دم تک، اس کے بعد ایک پارٹی پارلیمان کے اندر، ایک پارٹی پارلیمان کے باہر. اصل تو مسئلہ ہے پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے کہ نہیں آن دا پلیٹ فارم آف جو ہے جو پارلیمنٹ اور باقی. جی جی صاحب. نہیں وہ اکٹھا ہی رکھیں گے، اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. یا تو پھر وہ گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں. تو پیپلز پارٹی شامل ہو کے بھی نہیں شامل ہو رہی تو مولانا نے کیا لینا وہاں؟ میں کی پیار وچوں کھٹیا. اچھا تو حالے تک پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کھٹیا. چودھری صاحب خدا منیا تہاڈی پرانی پارٹی ہے، تسی اودے بانی ہو، لیکن پیپلز پارٹی جنہ کھٹ لیا ہے وہ تھوڑا کھٹیا ہے. ناظرین ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پیار وچ کی کھٹیا ہے. اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر بات کریں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. حافظ.